السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت عمر کی شہادت۔ حضرت عمر کے قتل کا واقعہ عجیب و غریب تھا۔ مغیرہ بن طابہ کا ایک غلام تھا جو قیدیوں کے ساتھ آیا۔ یہ شخص مدینہ میں مختلف قسم کے کاروبار کیے ہوئے تھا، لوہاری اور بڑھئی گہرے کے کاموں کے علاوہ چکیاں بھی بناتا تھا۔ یہ شخص حضرت عمر کے پاس آتا ہے اور اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ حق المالکی، وہ حق جو ایک مالک اپنے غلام سے وصول کرتا ہے، وصول کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر اس کے برخلاف یہ باتیں ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے جو رقم اس پر عائد کر رکھی ہے وہ بالکل جائز ہے۔ بہرحال حضرت عمر ایک طرف اسے تو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ یہ رقم اپنے مالک کو ادا کرے، لیکن دوسری جانب مغیرہ بن شعبہ کو لکھتے ہیں کہ اس اجمی غلام کے حق میں مزید رعایت کرے۔ بعد میں یہی غلام مسجد کے کسی گوشہ میں چھپ جاتا ہے اور جب حضرت عمر نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ان کا مقصد کر کے ان پر قاتلانہ حملہ کر دیتا ہے۔ یہ شخص سجدے کا احترام اس لیے نہیں کرتا کہ سرے سے مسلمان ہی نہ تھا۔ اس طرح اس نے اس بات کی بھی قطعاً پرواہ نہ کی کہ مسجد میں بہت سے مسلمان جمع تھے۔ اس نے تو حضرت عمر کو جان پر کھیل کے مارنا چاہا تھا۔ یہ واقعہ اپنے اندر کوئی غرابت اور ندورت نہیں رکھتا۔ اگرچہ حضرت عمر غیر مسلم سے حد درجہ انصاف برتتے تھے اور اصولاً ایک غیر مسلم کو ان سے یہ روش اختیار نہ کرنی چاہیے تھی، لیکن حضرت عمر کے واقعہ قتل کی پشت پر بعض دوسری غور طلب اور فکر انگیز چیزیں بھی ہیں۔ بعض روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ایرانی غلام جب کبھی فارسی غلاموں کے بچوں کو دیکھتا تو ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا کہ عرب میرا جگر کھا گئے۔ تو گویا معاملہ محض حق المال کی یا کسی رقم کی ادائیگی کا نہ تھا، اس سے بہت زیادہ تھا۔ معاملہ ان ایرانیوں کا تھا جن کا دیش ان سے چھن گیا تھا، جس کی قوم قتل ہو گئی تھی اور جو اپنے انتقام کی آتش نہ بجھا سکے تھے۔ چنانچہ یہ شخص وطنی جوش انتقام سے پر تھا اور اس کے دل میں اپنے تمام ہم وطن قیدیوں کے لیے جو اب تمام عرب میں غیظ و غضب کی بھٹی سلگ رہے تھے، پھر اس کے خیال میں گویا عرب اس کا یعنی اس کی قوم کا جگر کھا گیا تھا۔ اکیلا یہی شخص نہیں تھا جو مدینہ میں رہتا تھا، وہاں ایرانی اور بھی بس رہے تھے جن کے اعضاء جنگوں میں ہلاک کیے گئے تھے۔ مثلاً خود ہرمزان مدینہ میں موجود تھا۔ یہ شخص ایران کے بڑے درجے کے امراء میں سے تھا یا شاید وہاں کے ملوک میں سے تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مسلمانوں سے مقابلے میں پوری کوشش کی جہاں تک اس سے بن پڑا، لیکن آخرکار اسے گرفتار ہو کے حضرت عمر کے پاس آنا پڑا۔ حضرت عمر اس شخص کو خاص طور پر قتل کر دینا چاہتے تھے، مگر اس فریب کار نے دھوکہ دے کر حضرت عمر سے جان کی امان حاصل کر لی۔ اس شخص کو حضرت عمر نے ایک گھڑی دن کے لیے پناہ دی تھی، مگر واقعات کچھ ایسے ہوئے کہ امان مستقل ہو گئی۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ہر مزان پیاسا بن کر پانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے لیے پانی لایا جاتا ہے لیکن وہ پیالہ واپس کر دیتا ہے اور پانی نہیں پیتا۔ اب وہ حضرت عمر سے کہتا ہے کہ ممکن ہے تم مجھے پانی پینے کے دوران ہی قتل کر دو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نہیں، کوئی اندیشہ مت کرو، تم سے کوئی تعرض نہ ہوگا۔ اب تو یہ شخص کہتا ہے تم نے مجھے امان بخش دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، میں نے تجھے امان نہیں دی، لیکن حاضرین مجلس نے کہا امیر المومنین، ہر انسان کے لیے امان تو ہو گئی، اس لیے کہ آپ نے اس سے یہ تو کہہ دیا کہ تجھ سے کوئی تعرض نہ ہوگا۔ اس طرح مسلمان اور خود حضرت عمر اس ایرانی کا فریب کھا گئے اور اس میں اجنبی کی کوئی بات بھی نہیں۔ آزاد مرد کبھی اپنی سیاست میں کامیاب ہوتے ہیں تو کبھی دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلی چیز ایک غیر مسلم کی امان ہے۔
ہاں تو یہ ہے کہ اگر کسی مسلم کو ایک ادنا مسلمان سپاہی تک امان بخش دے تو اسلامی لشکر کے سردار پر بھی وہ امان بخشی واجب ہو جاتی ہے، اور اسے کو اور اسے اس بات کو نبھانا پڑتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی مسلمان غلامی بھی کسی ایک لڑنے والے غیر مسلم یا پورے گروہ غیر مسلم کو امان بخش دے تو اس کی پابندی اسلامی لشکر، اس کی قائدہ، خلیفہ اور پوری امت پر عائد ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ حضرت کا ارشاد موجود تھا کہ مومن ذمیوں اور غیر مسلموں کے جان و مال کے محافظ ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ رمضان نے اپنے کو سپرد کر دیا تھا، لہٰذا وہ اسلام کی طرف سے محفوظ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد مدینہ میں وہ مقیم رہا اور کسی کو اسے یعنی کہ گزاندن نقصان پہنچانے کا یارہ نہ رہا۔ مدینہ میں ایک اور شخص بھی رہا کرتا تھا، وہ ایرانی نہ تھا، حیرہ کا ایک عیسائی عرب تھا۔ اس میں اور سعد بن ابی وقاص میں رشتہ داری بھی تھی۔ ابن سعد کا قول ہے کہ یہ قرابت محض از روئے رضاعت تھی، یعنی جزینہ کی بیوی نے سعد کے کسی لڑکی کو دودھ پلایا تھا، اور جس وقت سعد کو حضرت عمر نے کوفے کی گورنری سے معزول کیا تو وہ اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ایک چوتھا شخص بھی تھا جو مدینے میں رہتا تھا، مگر عجیب و غریب طور طریقے تھے۔ اس شخص کو مسلمانوں کو فریب دینے کا گر آتا تھا، اس لیے حضرت عمر تک کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اس شخص کا نام کعب الاحبار تھا۔ یہ ایک یمنی یہودی تھا۔ روایت ہے کہ جس وقت حضرت علی یمن تشریف لے گئے تو کعب نے آپ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھا، اور حلیہ مبارک سن کر اس نے کہا کہ بھائی نے اسی طرح تو رات میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ شخص حضرت کے زمانے میں مدینہ میں نہیں آیا، یمن ہی میں رہا، لیکن بعض حضرات راوی ہیں کہ کعب نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یمن میں اسلام کی دعوت بھی دیتا تھا۔ یہ مدینہ میں حضرت عمر کے زمانے میں آیا تھا۔ یہاں اس کی حیثیت عباس بن عبد المطلب کے غلام کی تھی۔ جس چیز میں اسے مہارت تھی وہ مسلمانوں سے کذب بیانی تھی۔ یہ اکثر لوگوں سے کہہ دیا کرتا تھا کہ اس نے ان کا ذکر تورات میں پڑھا ہے۔ مسلمان اس بات پر حیرت کرتے تھے اور اپنے متعلق یہ سب سن کر خوش بھی ہوتے تھے۔ اس عجیب و غریب آدمی نے حضرت عمر پر بھی جھوٹ باندھ دیا تھا۔ روایات ہے کہ کعب نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ ان کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ جب حضرت عمر نے حیرت کا اظہار کیا، خصوصاً اس بات پر کہ تورات میں ان کے نام کا ذکر ہو، تو کعب نے کہا تورات میں تمہارا نام تو نہیں، البتہ تمہاری صفات اور تمہاری خوبیوں کا ذکر موجود ہے۔ شام کے سفر میں کعب حضرت عمر کے ساتھ گیا تھا۔ حضرت عمر کا یہ سفر بیت المقدس کی فتح کی تکمیل اور اسے آخری مراحل سے گزارنے کے سلسلے میں تھا۔ اس نے حضرت عمر کی صخرہ نامی جگہ تک رہنمائی کی تھی۔ اس جگہ کثرت سے گرجے بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے حکم سے یہاں مسجد بنوا دی گئی۔ بعد میں جب تعلیمی قبلہ کا سوال ہوا، قبلہ کا سوال اٹھا ترکیب، تو کعب نے حضرت صخرہ کی جانب رخ کرنے کی سفارش کی، لیکن حضرت عمر نے مسجد حرام کی طرف قبلہ بنایا۔ کعب بعد میں حضرت عمر کی معیت میں مدینہ پلٹ آیا۔ ایک دن اس یہودی نے حضرت عمر کو اطلاع دی کہ وہ شہید مریں گے۔ اس پر امیر المومنین نے فرمایا کہ میں جزیرہ عرب کی باطل وسط میں ہوں، جہاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو مجھے شہادت کیسے نصیب ہوگی؟ کعب نے اصرار کیا ایسا ہی ہوگا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا شہادت ہر اس مقام پر مل سکتی ہے جہاں اللہ کی مرضی ہو۔ ایک روز حضرت عمر اپنی بیوی ام کلثوم بنت علی کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ رو رہی تھی۔ حضرت عمر نے رونے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو یہودی ہے نا کعب الاحبار، وہ کہتا ہے تم آگ میں جاؤ گے۔ بعد میں جب حضرت عمر نے کعب کو دیکھا تو آپ نے اس سے اس باب میں سوال کیا تو کعب نے کہا نہیں، آپ تو جنت میں جائیں گے۔
امیر المومنین بولے کیا ہو، ایک دفعہ جنت میں اور ایک دفعہ جہنم میں؟ کہا بولا امیر المومنین ذرا ٹھہریے، باخدا تو رات میں آپ جہنم ہی میں دکھائے گئے ہیں، ان معنی میں کہ آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے مسلمانوں کو اس میں گرنے سے روک رہے ہیں۔ آخر میں ایک بار کا پھر حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا کہ 3 دن بعد آپ قتل ہو جائیں گے۔ حضرت عمر نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ 1 دن اور گزر جانے پر کعب نے کہا 1 دن تو کٹ ہی گیا، اب صرف 2 دن رہ جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے اس کی طرف بھی توجہ نہ کی، اور زیادہ حیرت اس بات پر ہے کہ اسے پوچھا بھی نہیں ہے کہ اسے سب علم کہاں سے ہوا۔ اسی طرح حضرت عمر کے مرنے کے بعد کسی مسلمان نے اس سے اس کے بارے میں کوئی سوال بھی نہ کیا، لیکن اس سے زیادہ 90 کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ زخمی ہو چکنے کے بعد گویا کابل احبار سے آپ کو یہ سننا پڑا کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یعنی حق مرد اور عورت تیرے پروردگار کی جانب سے پہنچے گا تو ان لوگوں میں مت ہو جو شک میں مبتلا ہیں۔ اور یہ کہ کیا میں آپ سے نہ کہتا تھا کہ آپ کی موت شہادت سے واقع ہوگی، اور آپ کہا کرتے تھے مجھے شہادت کہاں مل سکے گی، میں تو جزیرہ عرب کے عین وسط میں بیٹھا ہوا ہوں۔ روایات کی روح سے حضرت عمر یہ سن کر خاموش رہے۔ اگر کعب کے بارے میں بیان کردہ روایات صحیح بھی مان لی جائیں تو پھر مجھے اس بات میں ذرا شک نہیں رہتا کہ کعب کو قاتل فاروق اعظم یعنی ابو لؤلؤ کے ارادوں سے واقفیت تھی، یا ان لوگوں کے منصوبوں سے جنہوں نے اس بھیانک کے جرم میں شرکت سے آگاہی حاصل تھی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کا بیان ہے کہ انہوں نے ابو لؤلؤ، ہرمزان اور جفینہ کو صلاح مشورے کرتے دیکھا تھا، اور ان کا بیان یہ ہے کہ موصوف کو دیکھ کر یہ لوگ ہٹ گئے تھے۔ یہ لوگ جب اٹھ کر جانے لگے تو ان کے پاس سے 1-2 پھلوں والا خنجر برآمد ہوا جس کا قبضہ بیچ میں تھا۔ جب عبد الرحمن بن ابی بکر نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو تو انہیں یہ جواب دیا گیا کہ ہم اس خنجر سے گوشت کاٹ رہے ہیں۔ عبید اللہ بن عمر نے، جنہوں نے عبد الرحمن کی بات سن لی تھی، فوراً پوچھا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا ہاں۔ اب جب سب لوگوں نے خنجر کو دیکھا تو حضرت عبد الرحمن کے بیان کے مطابق تھا۔ اس موقع پر عبید اللہ بن عمر جوش انتقام سے لبریز ہو گئے اور اپنی ننگی تلوار لیے آگے بڑھے اور ہرمزان کے سر پر آ کے سوار ہو گئے۔ عبید اللہ بن عمر نے کہا ذرا آ کے میرے ایک گھوڑے کو دیکھ دو۔ اب جب ہرمزان کھڑا ہوا تو وہ پیچھے ہٹے اور اس کے سر پر تلوار داغ دی۔ ہرمزان نے جب موت سامنے آتے دیکھا تو اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ معلوم نہیں کون کون سے راوی اس وقت موجود تھے جنہوں نے اسے یہ کہتے سنا۔ بہرحال عبید اللہ جفینہ کے پاس پہنچے اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد عبید اللہ ابو لؤلؤ کے مکان پر آئے اور اس کی ایک کمسن لڑکی کو بھی ہلاک کر دیا۔ اصحاب بنی نے عبید اللہ کے بارے میں سن لیا تھا، چنانچہ انہیں فوراً بلایا۔ شاید اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو عبید اللہ مدینے میں مقیم تمام عجم زاد لوگوں کو قتل کر دیتے۔ عمر بن عاص نے خاص طور پر عبید اللہ کا پیچھا کیا اور ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی۔ سعد بن ابی وقاص نے عبید اللہ کو سخت سست کہا، ایسا ہی عثمان بن عفان نے کیا۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے تم نے ایک طرف تو ایک ایسے شخص کو مارا جو نماز ادا کرتا تھا اور دوسری طرف ایک ذمی کو بھی مارا جسے رسول اللہ کی امان ملی ہوئی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت معاذ کے اصحاب نے عبید اللہ کو گرفتار کر لیا اور جب حضرت عثمان نے خلافت کا بھار سنبھالا تو آپ نے عبید اللہ کے بارے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ آپ نے کہا تم لوگ اس شخص یعنی مراد عبید اللہ کے بارے میں جس نے اسلام میں رخنا ڈال دیا ہے مجھے مشورہ دو۔
بعض لوگوں نے उनके कत्ल का मशवरा दिया और बाज़ ने कहा शायद तुम लोग इस बात को तय कर चुके हो कि अबैदुल्लाह को भी वही पहुंचा दो जहां हज़रत उमर उनके वालिद पहुंचे हुए हैं। अभी ये बहस हो ही रही थी कि हज़रत उमर बिन आस पहुंच गए और उन्होंने कहा ये जो कुछ हुआ इस वक्त हुआ जब तुम खलीफा ना थे, इसलिए बेहतर हुआ कि अबैदुल्लाह को छोड़ दो। चुनांचे हज़रत उस्मान ने 2 मर्दों और एक लड़की का खून बहाने के अबैदुल्लाह को छोड़ दिया। हज़रत उस्मान के खलीफा हो जाने के बाद अबैदुल्लाह के साथ जो मामला हुआ इसकी तफसील कहीं और आ चुकी है, लिहाजा हम उसे कतई नज़र करते हैं। हज़रत उस्मान ने अबैदुल्लाह को उस वक़्त माफ़ किया था जब बाद अशख़ास ने अबैदुल्लाह की कारस्तानी से ला इल्मी का इजहार किया था। हज़रत अली की राय ये थी कि उन्हें अबैदुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए। हज़रत अली के खलीफा होते ही अबैदुल्लाह ने फरार इख्तियार किया और हज़रत मुआविया से जा मिले और सफ़ैन की मार्का में कत्ल हो गए। ये वाक़या है कि अबैदुल्लाह ने कानून को हाथ में लेकर इस्लाम की हदूद से तजावुज़ किया था। कानून का तकाजा था कि अबैदुल्लाह को उस वक़्त तक इंतज़ार करना चाहिए था जब तक नया खलीफा बरसर इक़्तिदार न आ जाता। उस वक़्त अलबत्ता वो उसके सामने कज़िया को पेश करते और इस बात की शहादत लाते कि हरमज़ान जफीना और अबू लऊ की बेटी ने हज़रत उमर को कत्ल किया है। अब अगर खलीफा के नज़दीक ये शहादत काबिल कबूल करार पाती तो बेशक खलीफा को कत्ल या दूसरी किसी सज़ा को जायज़ करार दे देता। अबैदुल्लाह पर जाहली दौर की असबियत गालिब आ गई थी, चुनांचे उन्होंने बगैर अमाम के हुक्म के कत्ल का इर्तिकाब किया था। अब उस कत्ल का अंजाम ये हुआ कि एक तरफ अबैदुल्लाह मुसीबत में मुब्तला हुए और दूसरी तरफ मुसलमान आपस में बट गए। एक बार हज़रत ने जिन्हें हज़रत उमर से ज़बरदस्ती उनस थी उनसे एक ज़ाती सा सवाल किया। इस किस्म का सवाल जो खालिस बुजुर्गाना और मुशफ़िकाना नोयत का था, और वो ये था कि हज़रत उमर ने जो पीरहन ज़ेब तन कर रखा था वो नया था या पुराना और पहना हुआ। जब हज़रत उमर ने अर्ज़ किया कि ये पीरहन पहना हुआ है तो सरदार का दिल भर आया और उस ग्रामी कदर ने कहा, उमर तुम नया लिबास भी पहनो, फरागत और खुशी से दिन भी गुजारो और तुमको शहीद की मौत मरना नसीब होगी और इस दुनिया और आखिरत दोनों में तुमको मुसर्रत फरावान हासिल होगी। इस दुआए रहमतुल लिल आलमीन की पेश नज़र हज़रत उमर अल्लाह ताला से दरख्वास्त किया करते थे कि वो उसकी राह में शहीद हों और उसकी बनी आज़म के दयार में और उसके नबी आज़म के दयार में उन्हें मौत आए। जब उस पर किसी ने कहा था कि तुम्हें शहादत कैसे मिल जाएगी और फिर शहर पैगंबर यानी मदीना में लाजमी तौर पर तुम्हारी मौत भी कैसे वाक़या हो गई, तो उसका जवाब हज़रत उमर ने ये दिया था कि अल्लाह जब चाहेगा और जहाँ चाहेगा अपने बंदे को शहादत का जाम अनायत कर देगा। आखिर अल्लाह ने हज़रत उमर की दुआ कबूल कर ली और उन्हें दोनों ही बातें हासिल हुई, मदीना भी हाथ से ना गया और शहादत भी मिल गई और उन्हें एक ईरानी आतिश परस्त ने कत्ल कर दिया और कत्ल भी फजर की नमाज के वक़्त किया, यानी एक ऐसे वक़्त जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा अज़ीज़ होता है। अकीम सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरआन अल फज्री इन्ना कुरआन अल फज्री कान मशहूदा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज के ढलने से रात की अंधेरी तक यानी कि ज़ोहर असर मगरिब इशा की नमाजें और सुबह को कुरान पढ़ा करो, क्योंकि सुबह के वक़्त कुरान का पढ़ना मुजबे हजूर है। आतश परस्त मजूसी ने हज़रत उमर को, जिन्होंने फजर की नमाज की तकबीर कह ली थी, कत्ल कर दिया। उस वक़्त शहादत से ये बात भी ज़ाहिर होती है कि अल्लाह ने हज़रत उमर के बाब में रसालत माब की सुन ली थी। अगर वाकई रसालत माब ने उस किस्म की दुआ दी थी, उधर हज़रत उमर की दुआ भी कबूल हुई जो शहादत मदीना की शर्त के साथ चाहते थे।
قاتلانہ حملے کے بعد حضرت عمر یہ کہتے ہوئے گر پڑے کہ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا،